میرے پاس کوئی جائیداد نہیں. ابھی میں ویزا لینے گیا تھا تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کینیڈا کی, انہوں نے پوچھا آپ کی آمدنی. میں نے کہا آئی ارن نتھنگ. حیران ہوئی. میں نے کہا اور بات سن لو, آئی اون نتھنگ. میری کوئی جائیداد نہیں, میری کوئی آمد نہیں. مرکزی انجمن خطبان القرآن ہے, اس کے ایک کوارٹر میں رہتا ہوں. میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں. 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے, اسے میں کھا رہا ہوں. اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے ہیں, اور وہ ان کے نام کر دیے. میرے نام پر, میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں, کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں, کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں, اللہ بچائے رکھے اس لعنت سے, اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شے موجود ہے. ہاں بینک کا ایک اکاؤنٹ ہے, اس میں شاید 5-6 ہزار روپیہ میرا پڑا ہوا. اللہ خرچ. تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے, میں نے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے. مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے. روٹی مجھے ملتی رہی ہے, آج تک فاقہ نہیں آیا ہے. رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے, لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ کس لیے کیا؟ جب انجمن خطام القرآن لاہور کی قائم کی تھی, اس کے دیباچے میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف انجمن بنانے کا قائل نہیں ہوں, میرے پیش نظر اقامت دین کی فرضیت ہے, میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلا قدم ہے مرکزی انجمن خطام القرآن کا, اور یہ 1972 کی بات ہے, آج سے 21 برس قبل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان کا قیام معجزہ ہے, میں نے ثابت کیا معجزہ. کسی حوالے سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ تو ایسی طاقت ہی نہیں تھی. کہاں کانگریس, کہاں مسلم لیگ, پاکستان بننا معجزہ ہے. یہ معجزہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو مشیت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب عرب میں مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرقی ایک ملک سے آئیں گی. عرب کے مشرق میں پاکستان ہے, افغانستان ہے, جیسے ایران بھی ہے. کہ آئیں گے کہاں سے جھنڈے؟ حضور نے فرمایا خراسان کے علاقے سے ایسے لشکر چلے گے جن کے سیاہ جھنڈے ہوں گے, اور ان کو کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں آ کے نصب ہو جائے. اور خراسان کا ہارٹ ہے آج کا افغانستان. حضور کے زمانے میں افغانستان کے نام سے کوئی ملک نہیں تھا, خراسان تھا. خراسان میں موجودہ افغانستان کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا جو اب بھی خراسان پروونس کہلاتا ہے, مشہد اسی میں ہے, ان کا سب سے زیادہ متبرک شہر مشہد. اور کچھ حصہ پاکستان کا, خاص طور پہ مالاکنڈ ایجنسی جو ہے ہماری شمالی, یہ خراسان ہے. میرے نزدیک قیام پاکستان اللہ کی مشیت کے اس اسکیم کا حصہ ہے. خوف کس بات کا؟ میں تجزیہ کر کے بتا دوں, ہوگا وہی جو میرا رب چاہے. کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی. حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں, حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو, اے میرے بچے یقین کر, اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو, اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا. تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟